السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہے انٹرٹینمنٹ گرو۔ اس بات سے تو ہم میں سے اکثر لوگ واقف ہیں کہ کلش عثمان سیزن 4 کی شوٹنگ دیر سے شروع ہوئی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سیزن 4 میں دکھائے جانے والا یہ سیٹ جس کی تیاری کے لیے جتنا وقت لگنا تھا بلکہ اس سے زیادہ خرچ ہوا۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس سیٹ کی تیاری اور اس میں کیا نیا دکھایا گیا ہے اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ معلومات بہت دلچسپ ہیں، ویڈیو کے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ لیکن اس سے پہلے ہم ویڈیو میں آگے بڑھیں، ہمارے چینل لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو، اس کے علاوہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو باربوسلار ڈرامہ سیریز اور ایک اور ڈرامہ جو کہ سلطان فاتحہ کے متعلق بنائی جا رہی ہے، تو اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس فراہم کریں گے۔ تو ناظرین کرام، چوتھے سیزن کا آغاز پہلے ٹریلر کے ساتھ ہو چکا ہے جس میں عثمان بے کی عمارت کا قیام، طاقتور دشمنوں کے ساتھ ان کی لڑائیاں، ان کے اتحادی اور سیاسی دوست اور ان کے اپنے قبیلے پر حاکمیت، نئے علاقوں کی فتوحات، یہ سب اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ سیزن 4 میں ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ ان کا بیٹا ارحان بڑے قلعوں کے فاتح ہوگا اور ان کے جنگجو عثمان بے کے حکم پر جان لٹانے کے لیے تیار ہوں گے اور بڑے بڑے کارنامے دکھائیں گے اور عثمان بے کی ریاست کو مضبوط کرنے کے لیے اہم کردار ادا کریں گے، جبکہ ان کی دونوں بیگمات سلطنت انتظام چلانے میں عثمان بے کی مدد کریں گی۔ تو یعنی واقعات سے بھرپور سیزن ہوگا، اور لیکن اس سب سے پہلے بڑے سیٹ کی ضرورت ہوگی۔ نئے سیزن کے ٹریلر میں آپ نے بازنطینی سلطنت کی ہائی لائٹس دیکھی، کلجیڈیئرز کا اکھاڑا دیکھا، یعنی شہر کی جھلک دیکھی، اور بازنطینی شہنشاہ کا دربار بھی دیکھا۔ تو ظاہری سی بات ہے کہ ان سب عمارتوں کو بنانا کوئی آسان کام نہیں تھا، اس لیے ان کو بنانے کے لیے 250 مزدور ہائر کیے گئے جنہوں نے دن رات کام کیا، جن میں سے عثمان بے کا گھر 5000 اسکوائر میٹر رقبے پر تیار کیا گیا ہے، اور اس کی تعمیر میں اس دور کے مطابق لکڑی کا استعمال کیا گیا ہے اور اسے ترکی سٹرکچر کے مطابق بنایا گیا ہے جس طرح 14ویں صدی میں راج تھا۔ یہ عمارت 2 منزلہ ہے، گرینڈ فلور پر 2 کمرے اور ایک باورچی خانہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک بڑا برآمدہ ہے جس کے دونوں اطراف میں 15 کمرے ہیں جو کہ باہر کو ہیں، جبکہ یعنی شہر کا علاقہ جو کہ پچھلے سیزن میں فتح ہو چکا ہے وہ 10,000 اسکوائر میٹر رقبے پر بنایا گیا ہے، جس میں نئے بازار، نئی گلیاں اور چوک بھی شامل ہیں۔ دوستو، اور سیزن 4 میں عثمان بے کے قبیلوں کے علاوہ 2 اور قبیلوں کو بھی انٹروڈیوس کروایا جائے گا، جن میں سے ایک تو اوکٹم بے کا کارکن قبیلہ ہوگا جسے بسانے کے لیے 30 خیمے لگائے گئے ہیں، اور یہ بھی 10,000 اسکوائر میٹرز میں پھیلا ہوگا۔ اور دوسرا قبیلہ بیوندر بے کا ہوگا جس کا نام ہوگا چاول دار قبیلہ، جو کہ اس بار کلش عثمان کی کہانی میں شامل ہوگا۔ یعنی اس دفعہ ہر طرف سے ایک نیا کلش عثمان آنے والا ہے، جبکہ 13ویں صدی کے روم میں کلجیڈیئرز کے اکھاڑے ہوتے تھے جنہیں ارینا کہا جاتا ہے، تو بالکل ایسا ہی ایک ارینا تیار کیا گیا ہے جو کہ 3000 اسکوائر میٹر رقبے پر ہے۔ نئے سیزن میں آیا صوفیہ چرچ بھی دکھایا جائے گا، لیکن اسے تعمیر نہیں کیا گیا بلکہ یہ ویژول ایفیکٹ کے ذریعے ہم دیکھیں گے۔ ایک اور اہم بات، آیا صوفیہ جو کہ کچھ دن پہلے تک میوزیم کے طور پر جانی جاتی تھی مگر اب جامعہ مسجد آیا صوفیہ کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسے شروع سے چرچ آف آیا صوفیہ کے نام سے تعمیر کیا گیا تھا۔ اسے پہلی مرتبہ چرچ کے طور پر 537 عیسوی میں رومن ایمپائر جسٹینین I کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ پھر تقریباً 1 سال تک یہ بازنطینی سلطنت کا سب سے بڑا چرچ کہلایا گیا۔ اس کی تعمیر 360 عیسوی میں شروع ہوئی اور 537 عیسوی میں جا کر مکمل ہوئی، یعنی 177 سالوں میں تعمیر ہونے والا یہ چرچ بازنطینی آرکیٹیکچر کا شاہکار سمجھا جاتا تھا۔ اس کی لمبائی 270 فیٹ اور چوڑائی 240 فیٹ اور دوستو اونچائی 180 فیٹ تھی۔ جب 1453 عیسوی میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان
محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کا خاتمہ کیا تو آیا صوفیہ کو چرچ سے مسجد میں کنورٹ کر دیا گیا۔ ناظرین کرام، شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ میں اس تاریخی جگہ کو جو کہ اب ایک مسجد ہے آیا صوفیہ چرچ کیوں کہہ رہا ہوں، تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈرامے میں اس دور کو دکھایا گیا ہے جب یہ ایک چرچ تھا جو کہ آیا صوفیہ چرچ کے نام سے دنیا بھر میں مشہور تھا، اور یہ عیسائیوں کا سب سے قدیم اور سب سے مقدس چرچ سمجھا جاتا تھا، اور اس پر مینار اور محراب بھی تعمیر کروائے گئے۔ آیا صوفیہ 1616 عیسوی تک استنبول کی جامع مسجد رہی، تو یہ مسجد 1931 تک مسجد کے طور پر بحال رہی، اور ترک لیڈروں نے ترکی کو سیکولر ریاست بنانے کے معاہدے کے تحت ایک میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہ مسجد 4 سال بند رہنے کے بعد 1935 میں سیکولر پبلک کے تحت ایک میوزیم کے طور پر کھولی گئی۔ آیا صوفیہ سب سے زیادہ وزٹ ہونے والی ٹورسٹ اٹریکشن تھی، اور پھر اب جولائی 2020 میں ترکی کے صدر رجب اردگان نے اسے پھر سے مسجد میں کنورٹ کر دیا ہے، اور 24 جولائی 2020 کو یہاں 85 سال بعد پہلی مرتبہ نماز جمعہ ادا کی گئی۔ ترکی کے اس فیصلے سے مغربی دنیا میں شدید ہلچل پھیل گئی اور سب اس فیصلے کی شدید مخالفت کرنے لگے۔ فرانسس نے اسے اپنے لیے شدید تکلیف دہ قرار دیا، اور یونان کے تمام چرچوں میں ماتم کے طور پر گھنٹیاں بجائی گئی، مگر ترکی کے صدر کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آیا صوفیہ کو مسجد بنانا دراصل مسجد اقصی حاصل کرنے کا پہلا قدم تھا۔ اس وجہ سے یونان، فرانس اور رشین ممالک نے خوب مخالفت کی، جبکہ اسلامی ممالک نے اس فیصلے پر انتہائی خوشی کا اظہار کیا، اور یہاں پر ہونے والا پہلا جمعہ لائیو دکھایا گیا، اور پاکستان گورنمنٹ نے بھی اس فیصلے کی بھرپور حمایت کی۔ ایک اور اہم بات، سیٹ کی تیاری تو کی ہی جاتی ہے، پھر چاہے ڈرامہ تاریخی ہو یا نہ ہو، لیکن اس بار کلش عثمان کے ویژول ایفیکٹ نے بھی متاثر کیا ہے، جس کی مدد سے عام چیزیں بھی خاص لگتی ہیں اور ڈرامے کے معیار میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، ویڈیو میں اینڈ تک ساتھ رہنے والوں کے لیے 2 بونس خبریں یہ ہیں کہ باربس سالار کی فائنل کاسٹ کرنے کا کام ہو گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا سیزن 2 دکھایا جائے گا، اور یہ سیریز ڈبے میں بند نہیں ہوگی۔ لگتا ہے باربس سالار کے ڈائریکٹر بڑی خاموشی سے کام کر رہے ہیں، اور خاموش رہ کر اس سیزن کے ذریعے مداحوں کو خوشخبری دینا چاہتے ہوں گے، اور آنے والے دنوں میں خبریں ملنا شروع ہو جائیں گی جو کہ سیزن 2 کے لیے کاسٹ کیے جائیں گے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ شکریہ۔